وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت کی کلاس میں نا آپ لوگ ساتھ ساتھ درود ضرور پڑھتے جایا کریں خود ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اچھا ایک آیت سنتے ہیں ذرا, میں اس کی تلاوت پلے کرتی ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. بڑی خوبصورت ہے, مجھے یعنی بڑی اچھی لگتی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آپ کو اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہوگی, سورۃ الاحزاب کی آیات ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا, یعنی اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہی بلاتے ہیں, اور چراغ روشن بنایا ہے, یعنی ایک ایسا چراغ جس کی روشنی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. منیرہ جو ہے نا فعیلن کے وزن پہ بہت زیادہ روشن, سراجن چراغ کے لیے آتا ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وبشر المؤمنین, تو یہ آیات ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں. ہم مطلب جب بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید, چاہے آپ رمضان میں اپنا پڑھ رہے ہیں یا ویسے عام دنوں میں, لیکن کبھی ہم نے ان کے اوپر اس طرح سے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا کیا رہے ہیں, یا کبھی ہم اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں یہ سوچ کر, مطلب ہم تو محسوس ہی نہیں کرتے نا اس خوشی کو. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتایا کہ خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کے حکم سے اس کی طرح بلانے والا, روشن چراغ. ہم نے تو کبھی سراج منیرہ جانا ہی نہیں کہ میں بھی مطلب وہ جو شعائیں ہیں یا وہ جو روشنی ہے اس چراغ کی اس کو اپناؤں, یا اس سے میں بھی فائدہ اٹھاؤں, یا کیا میں اس سے واقعی استفادہ حاصل کر لی ہوں. پڑھ تو لیتے ہیں ہم یہ آیت کئی دفعہ, ٹھیک ہے نا, لیکن لا علمی ہے نا, تو ہم اتنی اہم شخصیت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے. تو اس چیز کو نا میں چاہ رہی تھی کہ ہم ذرا ایک احساس کے ساتھ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا خالی فضل نہیں فضلاً کبیرہ کہا ہے. فضل تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت مطلب کوانٹٹی وائز بھی زیادہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی اس کے ساتھ فضلاً کبیرہ آ گیا, یعنی بہت ہی بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا فضل, اتنی بڑی رحمت ہمارے لیے اور اتنی بڑی خوشخبری, لیکن ہم جو ہے ان کی زندگی سے, ان کی شخصیت سے ہم لا علم ہیں, ہم واقف نہیں ہیں. تو یہ بس ایک کوشش ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں, ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. تو یہاں پہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں, شاہد و مبشر و نذیرہ, سراج منیرہ, یہ صفات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے جو نام ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نام محمد جو ہے اور پھر آپ کا نام احمد بھی ہے. یہ آپ کو سامنے شاید ایک حدیث لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں. محمد اور احمد, میں بھی ان کو نا
ایکسپلین کرتی ہوں. میں ماہی ہوں. ماہی جو ہے نا جیسا محو کرنا ہوتا ہے نا اس سے ہے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. اور میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا. اور میں عاقب ہوں. عقب سے ہے نا پیچھے سے، یعنی سب پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن یہ کچھ نام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے بتائے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ محمد کو لینا تو محمد جو ہے مفعل کے وزن پر ہے. حمد یحمد، تخمید سے محمد، تعریف کیا ہوا. اور تعریف کیا ہوا کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا ایک تکرار کا یا لگاتار کا، کنٹینیوٹی کا مفہوم آتا ہے. بار بار تعریف کیا ہوا. ٹھیک ہے. یعنی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور یا اس سے پہلے بھی جو بھی انبیاء آتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بھی خوشخبری دی اور آپ کی تعریف بھی کی، آپ کے بارے میں بتایا لوگوں کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اس میں صحابہ کرام تھے یا اس کے بعد تابعین تھے یا پھر ان کے بعد تبع تابعین تھے. ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہی، آج تک ہو رہی ہے. اور آج کے بعد بھی یعنی قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف. آپ آج کل بھی دیکھیں راؤنڈ دا گلوب اذانیں تو ہو رہی ہوتی ہے نا، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی کثیر تعداد میں آپ کے اوپر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے. کہیں پہ کوئی تصانیف ہے، کہیں پہ کوئی تقاریر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے. یعنی زبانی بھی تحریری بھی ہر طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وقت آپ کی تعریف ہوتی رہی ہے، ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. اور آخرت میں پھر آپ کو مقام محمود بھی ملے گا. ٹھیک ہے. مقام محمود ہم سے نا. اچھا، تو ایک محمد نام ہے اور ایک احمد بھی نام ہے. احمد جو ہے نا وہ افعل کے وزن پر ہے جس میں تفضیل کا صیغہ آ جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تعریف والا. احمد جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں نا، اکبر، اصغر، تو سب سے زیادہ تعریف والا. یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ تعریف والے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ جس انسان کی تعریف کی گئی ہے. اور پھر اس میں نا ایک بہترین تعریف کا بھی مفہوم آ جاتا ہے احمد میں، یعنی بہت زیادہ سب سے زیادہ تعریف والا اور پھر بہترین تعریف والا. یعنی احمد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کوالٹی کے لیے ہے، ہائیسٹ کوالٹی کی آف پریز، یعنی ہائیسٹ کوالٹی، زبردست ترین تعریف. تو محمد جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوانٹٹی کے معنوں میں اور احمد جو ہے وہ کوالٹی کے معنوں میں. اور دونوں جو نام ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یعنی کسی انسان کی اتنی زیادہ اور اتنی اعلیٰ تعریف نہیں کی گئی کبھی اور نہ کبھی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعریف ہے جو اتنی زیادہ کی جاتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بندوبست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حمد، وہ تو اور نوعیت کی ہے نا، ایک وہ ڈیوائن جو حمد ہے کہ انسانوں میں تعریف کے لحاظ سے اعلیٰ مقام کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف، بار بار کی جانے والی تعریف اور بہترین لیول کی تعریف جو ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سبحان اللہ. اور پھر اس میں ماہی کا ورڈ تھا اس حدیث میں محو کرنے والا. ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے محو یعنی مٹا دینا، اریز کر دینا، ختم کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے کفر کا خاتمہ کیا، اسلام کو پھیلایا اور آج تک جو ہے اسلام پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کفر جو ہے وہ مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر حاشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا حاشر، میں اکٹھا کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے، محشر کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن اس طرح سے بھی ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا اور پھر آپ کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا. پھر اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک توحید پر، توحید خالص پر اکٹھا کیا. پھر یہ بھی کہ شفاعت کے لیے جو ہے آخرت میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوں گے. پھر حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوں گے نا. تو حشر اس سے ہے. پھر عاقب بھی اس میں آیا ہے. عاقب جو ہے وہ سب سے آخر میں آنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے اینڈ پہ آئے. نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں حدیث میں آتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4896. اور جو محمد نام ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ علماء اور سلف صالحین جو ہے نا، انہوں نے یہ نام رکھنے کو بابرکت قرار دی ہے، مستحسن کہا ہے کہ یہ نام جو ہے نا وہ رکھا جانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہ کروں. تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا محمد، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، سلف صالحین میں یہ نام بہت کثرت سے رکھا گیا ہے محمد جو ہے نا. بلکہ عرب میں تو بہت زیادہ ہے، محمد بن فلاں یا محمد کے آگے کچھ اور نام لگا کے نا. بلکہ بعض فیملیز میں تو یہاں تک ہے کہ وہ محمد اول، محمد ثانی اس طرح کر کے بھی رکھتے ہیں. اتنا زیادہ یعنی محبت ہے ان کو اس نام سے. ہمارے یہاں بھی ہے لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ نام رکھتے ہیں. اور خود یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر بچوں کے نام جب ان کے پاس لائے جاتے تھے وہ گھٹی وغیرہ دینے کے لیے تو محمد کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ نام رکھنا جو ہے نا ریکمینڈڈ ہے، بابرکت ہے، مستحسن ہے. علماء نے اس کے بارے میں یہ بتایا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے بھلا کتنی دفعہ آیا قرآن مجید میں؟ کسی کو علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے نا یہ 4 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں. ایک تو سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ والی آیت ہے. اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. پھر اس کے علاوہ سورۃ الفتح کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. اب یہ آیات لمبی ہیں تو میں وقت کی کمی کی وجہ سے آیات پوری نہیں پڑھی، لیکن بہرحال سیرہ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے 4 دفعہ آیا ہے. یہ 4 ریڈ ٹکس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، تو اب آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں محمد نام 4 دفعہ آیا ہے. اس کے علاوہ احمد نام جو ہے نا وہ 1 دفعہ آیا ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 یہ آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو 1 دفعہ احمد آیا ہے، 4 دفعہ محمد آیا ہے. ٹوٹل جو ہے وہ 5 دفعہ آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے. اچھا چلیں، تھوڑا سا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہسٹری ہم پڑھیں وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ مبارک جو ہے نا اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیں نا تو وہ بھی پڑھ کے ایک بڑی اچھی سی فیلنگس بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ آپ کو نا ایک ایسے جیسے اپنائیت کا اور ایک فیملیئرٹی سی آپ کو فیل ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کیا کا حلیہ، آپ کے شمائل، یعنی آپ کے فزیکل اپیرنس، کریکٹر، طبیعت، مزاج، اخلاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں صحابہ کرام سے بھی پتہ چلتی ہیں اور مطلب جنہوں نے آپ کے ساتھ ظاہر ٹائم وغیرہ گزارا تو اس سے پھر چلتے یہ جو آپ کی شخصیت کی ساری کوالٹیز تھیں یہ بڑی یعنی مستند آپ کہہ لیں کہ روایات سے اکٹھی کی گئی معلومات ہیں جو کہ ہمارے تک پہنچی ہیں. بہت سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا ہے، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے عالم اسلام کا، اور جو روایات ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر کن شخصیت تھی. یعنی فزیکل اپیرنس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا وہ بہت زیادہ امپریسو تھی. اصل میں نبی اللہ تعالیٰ کی نا یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء جو بھی ہوتے تھے نا، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، بہت پرفیکٹ شخصیات کے مالک ہوتے تھے. اور یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رکھا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے متاثر ہوں، ان کی شخصیت سے امپریس ہوں، اور انکار کی کوئی ایسی وجہ ہی نہ ان کے پاس رہے نا. اور یعنی ہر جو نبی ہے نا اس کو بڑی پرفیکٹ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے. اور پھر ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو بہت ہی زیادہ جمال رکھنے والی شخصیت تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ چاند کی طرح تھے، بعض نے کہا کہ چاند تو پھر بھی کبھی روشن ہوتا ہے کبھی نہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہے اس کی روشنی، تو وہ تو سورج کی طرح، سورج سے تشبیہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیرنس کو. بلکہ بعض صحابہ کا تو ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے تھے آپ کے جمال اور حسن مبارک کو صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر ابن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو سکون اور خوشی ملتی تھی وہ کسی اور کو دیکھ کر ملتی ہی نہیں تھی، اور میں کبھی آپ کو دیکھ کر تھکتا ہی نہیں تھا. اور لیکن ساتھ وہ یہ بھی آگے کہتے ہیں، یعنی آپ سوچیں مرد اس طرح کی تعریف نہیں کرتے نا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی آپ کو دیکھ کر تھکتا نہیں تھا، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو کہ وہ کیسے لگتے تھے تو میں ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اوور پاور ہو جاتا تھا، یعنی اتنا متاثر ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے یا آپ کے اس سے جمال سے، کہ میں زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں پاتا تھا. حالانکہ سب سے زیادہ دیکھنے کا دل میرا یہی کرتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، لیکن میں اس طرح سے جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں پاتا تھا. یعنی سبحان اللہ، اگر آپ اس کی ڈیتھ میں جا کے یا اس کو فیل کر سکے نا، ٹھیک ہے. پھر حضرت انس بن مالک ہے، انہوں نے بھی بتایا کہ نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے. بہرحال یہ جو سیرہ کی کتاب ہے نا تجلیات نبوت، اس میں سے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں، جو کہ جس میں آپ کو ایک آئیڈیا سا مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت طویل القامت تھے اور نہ پست قامت، یعنی درمیانہ قد تھا. آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ گندمی تھے، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوا تھا. یعنی وہ جس کو ہم سفید یا یہ کوکیشین وائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ نہیں تھا. کیونکہ عرب میں جو ہے نا جو اس طرح کا وائٹ ہوتا ہے اس کو تو وہ یلو سے کنسیڈر کرتے ہیں، وچ از ناٹ کنسیڈر ویری بیوٹیفل کلر. تو جو ایک بڑا خوبصورت والا یعنی کلر آپ کہہ لیں جو کہ ایشینس کا ہوتا ہے، اس میں بہت لائٹر لیکن ساتھ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے آپ کا رنگ تھا. ٹھیک ہے. چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن تھا. یہ امام ابن حزم رحم اللہ علیہ نے جو ایکسپلین کیا نا، مختلف یعنی روایات سے، اس کو میں پڑھ کے بتا رہی ہوں. یہ تجلیات نبوت میں آپ کو مل جائے گا لکھا ہوا. 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوتا تھا. آپ نے کبھی شاید پڑھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اکثر بات کرتے تھے نا، تو مخاطب کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. تو وہ واقعی یعنی پتہ چلتا ہے کہ اتنی شدید محبت میں نا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا بھی اثر تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی متاثر کن، اتنی امپریسو پرسنالٹی ایسے یعنی فزیکلی دیکھنے کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، سر کے بال نہ بہت زیادہ سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ پیچدار تھے، ہلکے سے خم کے ساتھ تھے، یعنی جس طرح تھوڑے سے ہلکا جو خمدار بال آپ کے لیے. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوش تھی، پلکیں سیاہ تھی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے اور دندان مبارک خوبصورت چمکدار. اور دہن جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی تنگ نہ تھا. ناک بھی بہت خوبصورت تھی.
رفتار کیسی تھی؟ شمائل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. رفتار تیز تھی، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان سے زمین پر اتر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے ایسے محسوس ایسے ہوتا تھا. اور جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، ہم تو ایسے ہی کسی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی یہ بھی تھی کہ پورا رخ کرتے تھے. جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے نا، تو پوری طرح ٹرن ہوتے تھے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے. نگاہ اکثر نیچے رہتی، ہتھیلیاں پرگوشت اور ملائم تھی، ایڑی میں گوشت کم تھا، ریش مبارک گھنی اور بال سیاہ تھے. آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے. سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو تک یا شانے تک ہی زیادہ تر رہتے تھے. آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے بال ہی سفید تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایسے ملتی ہیں روایات جن سے یعنی بڑی اچھی سی خوبصورت سی ایک پرسنالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فزیکلی بھی جو ہے ایسے بظاہر دیکھنے میں بھی آپ کا حسن و جمال جو تھا وہ عام لوگوں جیسا نہیں تھا، بہت زیادہ ہٹ کے تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں جی، تھوڑا سا نا میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ شجرہ نسب جو ہے آج ہم وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر جو ہے ہم تاکہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اگر آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک، ان کا لقب تھا قریش، فہر بن مالک کا، بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ جو عدنان ہے نا، یہاں تک تو یہ جو شجرہ نسب ہے نا بالکل کلیئر ملتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہاں تک جو ہے نا. اور یہ عدنان جو ہیں یہ حضرت اسماعیل کے جو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ 12 بیٹے تھے، ان میں کوئی بھی اتنا قابل یعنی قدر آپ کہہ لیں یا کوئی بہت زیادہ ایسے اتنا ریناؤنڈ نہیں تھا. یعنی ایک تعداد کا نام آتا ہے جس کی کوئی تھوڑی بہت ایسی یعنی آپ کہتے ہیں کہ ملتی ہیں کوئی کام ایسے یا تھوڑا سا نون پرسنالٹی، اسی کے آگے یہ عدنان جو ہے نا ان کے بیٹے تھے. بہرحال عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتے ہیں ان کے بارے میں ایگزیکٹ یا بہت زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. یہاں تک عدنان تک جو ہے نا یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ اوتھینٹک شجرہ نسب یہاں تک ملتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے اور یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو حضرت اسماعیل یعنی جن سے جا کے شجرہ نسب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر حضرت ابراہیم سے، تو حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی تقریباً 2000 سال تک یہ لوگ توحید پر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت اسماعیل لوگ کون تھے؟ مستعربہ میں سے تھے، جو عرب بنے تھے، لوکل عربز نہیں تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب اقوام جو ہیں، عرب باعدہ جو تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، عاد سمود وغیرہ، اس کے بعد جو قومیں ہیں ان میں عربہ جو کہ عرب کے ہی تھے. ٹھیک ہے. اور مستعربہ وہ تھے جو عرب بنے تھے، حضرت اسماعیل وغیرہ، جن کی آگے اولاد میں پھر عدنان اور پھر کرتے کرتے میں نے آپ کو بتایا. لیکن شادی جو ہے وہ ظاہر ہے عربہ میں سے ہی جو تھے ان میں ہوئی. تو یہ ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انہی کی حضرت اسماعیل جو ہے نا ان کی اولاد میں پھر آگے وہ عدنان جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور پھر آگے وہ سلسلہ نسب جو ہے وہ اس طریقے سے جا کے ملتا ہے. بہرحال یہ 2000 سال تک جو ہے نا توحید پر رہے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم نے جس دین کی آنکھیں بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو قبیلہ جرہم کی ڈیٹیلز بھی بتا دی تھی کہ کس طرح وہ جو ہے مکے پر کافی عرصہ حکمران رہے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا بھی اخلاقی زوال آیا. پھر بنو خزاعہ جو ہے عربی قبائل تھا وہ آ گئے اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا مکہ کی حکمرانی، ان کے پاس آ گئی. قبیلہ جرہم جو ہے ان کو وہاں سے جانا پڑا، واپس وہ یمن چلے گئے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاتے ہوئے انہوں نے کنواں بھی بند کر دیا زمزم کا، اور اس میں کچھ سونے کے ہرن وغیرہ بھی جو تھے، یعنی سونے کی جو چیزیں بت وغیرہ جو تھے وہ بھی اس میں ڈال دیے. ہرن وغیرہ تھے سونے کے بنے ہوئے، بند کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے نشان بھی انہوں نے مٹا دیے تھے.
جو حکومت جو ہے نا وہ بنو خزاعہ کے پاس آ گئی تھی مکہ کی، ٹھیک ہے، اور جو عدنانی قبائل تھے وہ بھی مکہ سے چلے گئے وہاں سے اس دوران. تو حکومت اب جو ہے بنو خزاعہ کی ہے، جرہم پہلے ہی جا چکے ہیں، اور مکہ کے اطراف میں اب جو ہے نا قریش کے قبائل رہ گئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن قریش کے ہاتھ میں ابھی تک مکہ کی حکومت نہیں آئی، جہاں تک ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھوڑا سا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ظاہرہ دین ابراہیمی تو خالص توحید کی بنیاد پر تھا، پھر حضرت اسماعیل اور ان کی آگے اولاد ان میں توحید پر ہی وہ رہے. لیکن پھر شرک کیسے سٹارٹ ہوا، کیسے بت جو تھے وہ کعبہ میں آئے تھے. اس میں یہ کہ جو میں نے بنو خزاعہ کا آپ کو بتایا نا کہ بنو جرہم کے جانے کے بعد بنو خزاعہ جو ہے وہ آئے تھے، وہ قابض ہو گئے تھے. ان کا ایک سردار تھا، میں نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تفسیر کے دوران بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، عمر ابن اللحی نام تھا. عمر جو ہے نا یہ الف سے نہیں لکھا جاتا، عین میم را اور آگے واؤ، جس طرح عمر ہم کہتے ہیں نا لیکن اس کو پروناؤنس عمر کیا جاتا ہے. تو عمر ابن لحی لام ہا اور یہ حمزہ اور چھوٹی آ، ابو الاسلام بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی بتوں کا باپ آپ کہہ لیں. یہ جو ہے نا ان کا بنو خزاعہ کا ہی تھا، سردار تھا. اور اس کا یہ کہ بڑی اس کی سے تھی، یعنی لوگ جو ہے نا وہ اس کی بات بہت زیادہ مانتے تھے. تو اس نے یہ کیا، ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے عمدہ اخلاق والا، بڑا سخی بھی تھا، بات اس کی ٹالی نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ کہیں تجارت کی غرض سے شام گیا، اور اس وقت شام میں آپ یاد رکھیں، اس وقت شام میں اردن اور فلسطین کے علاقے بھی آتے تھے، صرف آج والا سیریا نہیں ہے، باقی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا میپ سے. اچھا، وہاں گیا نا تو وہاں کے لوگوں کو اس نے بتوں کو پوچھتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو. تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ یا واسطہ بنتے ہیں. تو وہاں سے اس نے ایک حبل نامی بت لیا، اور اس کو لے کے وہ مکہ آ گیا. حبل کا بت آپ نے نام سنا ہوگا، اور لا کر اس نے جو ہے نا وہ کعبہ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ پہلا بت تھا جو کعبہ میں رکھا گیا، اور اس نے آ کے سب کو یہ کہا کہ جو بھی تم لوگوں کی مشکلات یا مصائب ہے نا وہ اس بت کی طرف لا کے اس سے رجوع کرو، اور یہ جو ہے نا تمہارے لیے سفارش کریں گے، آسانی کریں گے. اب چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سے تھی اس انسان کی، تو لوگوں نے بھی جو ہے سردار کی بات ماننا شروع کر دی، ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا، مزید جو ہے یعنی شرک آتا گیا. حج کرنے بھی جو آتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بھی یہ بت لے کے جانا چاہیے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو اسی لیے ان کو کہا عمر ابن الخی نے کہ تم یہاں جو مکے کے پتھر ہے نا ان کے ساتھ بت بنا لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرو. تو اس طرح سے مکے کے پتھروں سے بت بن کر پھر پورے عرب میں پھیلنے لگے. مکہ جو ہے نا اس کو چونکہ ایک مرکزی مقام کی حیثیت حاصل تھی نا، تو یعنی جو یہاں ہوتا تھا نا وہ پھر پھیل جاتا تھا. مطلب آپ کہہ لیں اس دور کا جس طرح کوئی سوشل میڈیا کہہ لیں یا کیا، کہ یہاں سے جو سٹارٹ ہوتا تھا وہ پھر پھیل جاتا تھا. اچھا، پھر عمر ابن الخی کو یہ بھی خبر ہوئی کہ جدہ کے علاقے میں جو ہے نا وہ کوئی حضرت نوح کے زمانے کے کچھ بت دفن ہیں، ود سوا اور نصر و یغوث وغیرہ کے نام سے. تو اس نے جا کر کھود کر ان کو بھی نکال لیا اور لا کے ان کو بھی کعبہ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے. مزید بت ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ہر جو قبیلہ تھا نا اس نے کہا کہ ہمارا جو بت ہے نا وہ بھی یہاں ضرور ہونا چاہیے. تو کرتے 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 کعبہ میں بت اکٹھے ہوتے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کعبہ میں جو ہے نا تقریباً کوئی 360 بت جمع ہو گئے تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا بت پرستی اور شرک کا آغاز ہوا تھا. اور اسی لیے عمر ابن لخی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں اس کو اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے دیکھا. استغفر اللہ، کیونکہ اس نے یہ شرک کا جو ہے نا آغاز کیا تھا. اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہمارے دین میں یہ بت وغیرہ اسکلپچر میکنگ اور ان کو گھروں میں رکھنا یہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ بت پرستی کی آغاز کا باعث بنتے ہیں. اسی طریقے سے پھر جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو دین ابراہیمی آپ دیکھیں جس کی بنیاد خالص توحید تھی، وہ بگڑتے 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 آپ دیکھیں کس حالت کے پہنچ گیا کہ ہر طرف شرک عام ہو گیا. حالانکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام لوگوں کو معلوم تھا، اپنی نسبت بھی ان سے کرتے تھے، لیکن شرک اس طرح سے پھیل گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے جو ہے نا یہ والی کیفیت تھی، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بت پرستی کا انکار کیا، لیکن چند گنے چنے ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کچھ جو ہے وہ یہود بھی بن گئے تھے. یعنی اب عرب جو ہے نا اس میں کئی اور طرح کے دین بھی داخل ہو گئے. جیسا آپ نے نجاشی کا سنا ہے کہ وہ نصرانی تھا، یعنی یہودیت کا بھی اثرات آ گئے اور عیسائیت بھی آ گئی. یہودیت کس طریقے سے آئی کہ مکہ میں جو ہے وہ یہود قبائل تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بخت نصر کا حملہ یہود جو تھے وہ ادھر ادھر پھیل گئے تھے. کچھ قبائل جو ہیں وہ عرب کے علاقوں میں آ گئے تھے. پھر جب ٹائٹس کا حملہ ہوا تو اس کے بعد بھی کچھ قبائل جو تھے وہ آ کے مدینہ خیبر کے علاقوں میں آ گئے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ، یہ نام آپ اکثر تفاسیر میں پڑھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ آخری نبی جو ہے نا وہ اس علاقے میں آنا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ادھر آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو یہود یا یہودیت جو ہے یا یہ بھی آ گئی تھی عرب میں. اس کے علاوہ عیسائیت بھی تھی. تو یعنی عرب جہاں پہ آغاز جو بالکل توحید کے ساتھ ہوا تھا، وہاں پہ اب جو ہے نا آہستہ آہستہ شرک بہت زیادہ ہونے لگ گیا، اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ بھی آ گئے عرب کی سرزمین پہ. ٹھیک ہے. اچھا، ٹائم آپ کا ہو گیا ہے. میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ جو شجرہ نسب ہے نا وہ بتا دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ابھی ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی سے آنورڈز پھر ہم سٹارٹ کریں گے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مطرقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ بھی نہیں سوچنا کہ او ہو ہمیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کو ہم یاد کریں. آپ کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو کچھ چیزیں جو آئیڈیا کے لیے پتہ ہونی چاہیے. اور عدنان تک میں نے آپ کو بتایا کہ بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس لیے یہیں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے. آپ کو حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا فہر بن مالک جو تھے ان کا لقب قریش، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے تھا. اور ایک قصی بن کلاب کا بھی نام آتا ہے. وہ کس طریقے سے پھر جو ہے یعنی قریش کے ہاتھ میں حکومت کس طریقے سے آئی مکہ کی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے نا ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آلدو میں نے سوچا تھا اس کلاس میں ہو جائے گا، لیکن ٹائم کافی ہو گیا، تو ابھی ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی حکمت و توفیق سے اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم کمپلیٹ کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.